للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج کو بچپن کہتے ہیں۔ اس بچپن کی عمر میں بچے کے دو ہی کام ہوتے ہیں، دودھ پی لے اور اچھی نیند کر لے۔ جو بچہ دودھ اچھی طرح پی لیتا ہے ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں، اور جو بچہ آرام کی نیند سو لیتا ہے تو ماں باپ خوشی مناتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈسٹرب نہیں کرتا، تنگ نہیں کرتا، میٹھی نیند سو لیتا ہے۔ پھر بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو اس کے ایک اور ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کھیلنا۔ تو لڑکپن کی عمر میں بچہ کھاتا پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، مگر کھیلتا بھی ہے۔ اب اس کے کھیلنے پر ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اس کو کھلونے لے کر دیتے ہیں، اس کے لیے گھر میں ایک کمرہ بناتے ہیں، ٹوائز روم۔ بچہ گھنٹوں بیٹھ کے اس کمرے میں کھیلتا ہے اور ماں باپ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، ہمیں تنگ نہیں کر رہا۔ اسی لڑکپن کی عمر میں بچے کو اسکول مدرسے بھیجا جاتا ہے اور تعلیم کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ تعلیم کا سلسلہ اس کا چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ تعلیم سب سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ اب ماں باپ اس کے کھانے پینے پہ اتنا خوش نہیں ہوتے، کھیلنے پہ اتنا خوش نہیں ہوتے، اچھا پڑھنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ برادری کے لوگوں کو بتاتے ہیں جی میرے بیٹے نے اتنے سبجیکٹ میں A+ نمبر لیے، میرا بیٹا کلاس میں سیکنڈ آیا، میرا بیٹا کلاس میں فرسٹ آیا، میری بیٹی نے پوزیشن حاصل کی۔ اب پڑھائی سب سے اہم بن جاتی ہے، اور یہ پڑھنے کا سلسلہ زندگی بھر چلتا ہے۔ بچہ اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی جاتا ہے، حتیٰ کہ جب تعلیم کو مکمل کر لیتا ہے تو بالغ ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کوئی نوکری مل جائے۔ جو تو مال پیسے والے ہوتے ہیں وہ بچے کو کاروبار کر کے دیتے ہیں، یا اپنے کاروبار میں بیٹے کو شریک کر لیتے ہیں، اور جن کے پاس مال نہیں ہوتا بچے کو کہتے ہیں بھائی نوکری ڈھونڈو۔ چنانچہ بچے کو اچھی جاب مل جاتی ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اور جی ہمارے بیٹے کو سعودیہ میں جاب مل گئی، دبئی میں جاب مل گئی، ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی، اتنے بینیفٹ ہیں، اتنی بیسک پے ہے، اتنے یہ ہے، اتنا وہ ہے۔ اب جب وہ بچہ کمانے لگ جاتا ہے نا تو معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بن جاتا ہے۔ اس عمر میں اس بچے کو اپنی زندگی میں ایک کمی محسوس ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی ہو جسے میں اپنا کہوں، جس کے ساتھ میں زندگی کے غم اور خوشی کو شیئر کر سکوں۔ شریعت نے حکم دیا کہ اب اس بچے کا نکاح کر دیا جائے، اس کی شادی کر دی جائے۔ چنانچہ ایک جوان بچے کا ایک جوان بچی کے ساتھ رشتہ جوڑ دیا جاتا ہے، جس کو شریعت میں عبادت کہا گیا اور نکاح کہا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیے،
کہ نکاح کے پڑھنے سے وہ دونوں جو دوسرے کے لیے غیر تھے اپنے بن جاتے ہیں، اور اتنا قرب ہو جاتا ہے کہ سب اپنوں سے بڑے اپنے بن جاتے ہیں۔ شریعت نے کہا بیوی کو کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں اپنے خامدوں کا لباس ہیں اور خامد اپنی بیویوں کے لیے لباس کی مانند ہیں۔ ایک لفظ میں شریعت نے پوری زندگی کی حقیقت کو سمجھا دیا۔ لباس کا لفظ انسان کو زینت دیتا ہے۔ آپ بتائیے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو کہے کہ جی ہم مجمع میں آپ کو بے لباس کرتے ہیں اور وہ اس پہ خوش ہو، اس کو شرم محسوس ہوگی، اس کا دل پھٹ جائے اور میں اندر اتر جاؤں اس سے پہلے کہ لوگ مجھے بے لباس کریں۔ تو لباس ہمیں زینت بخش، اس لیے ہم نہانے کے بعد فوراً اچھا لباس پہنتے ہیں، کسی مجلس میں آنے سے پہلے لباس پہنتے ہیں۔ لباس ہمیں زینت بخشتا ہے اور لباس ہمارے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ پھر سردی گرمی سے بھی لباس بچاتا ہے۔ سردی کے موسم میں اگر کسی بندے کو بغیر کپڑوں کے باہر نکال دیں تو وہ تو زندہ بھی شاید نہ رہے، مر جائے گا۔ تو سردی گرمی سے ہمیں لباس بچاتا ہے۔ تو میاں بیوی کو بھی لباس کہا، کیوں کہ میاں بیوی سے ایک دوسرے کو زینت ہوتی ہے۔ خامن کے عیب بیوی چھپا لیتی ہے اور بیوی کے عیب خامن چھپا لیتا ہے، اور پھر دونوں مل کر معاشرے کا ایک اچھا گھرانہ بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ انسان کی شخصیت کو زینت ملتی ہے اپنی بیوی، پھر وہ دکھ سکھ کے ساتھی بھی ہوتے ہیں۔ کوئی دکھ اگر آپ پڑتا ہے ساری دنیا چھوڑ جاتی ہے، بیوی خامن کے ساتھ ہوتی ہے۔ بیوی سے غلطی ہوتی ہے، ساری دنیا چھوڑ جاتی ہے، خامن اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ پھر مفسرین نے اس کی ایک وجہ اور بھی لکھی کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کے سب سے زیادہ قریب کیا چیز ہے؟ ہمارا لباس ہے۔ تو اللہ نے میاں بیوی کو لباس کی مثال سے اس طرح سمجھایا کہ خامد کے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی ہے اور بیوی کے سب سے زیادہ قریب اس کا خامد ہے۔ ایک لفظ نے پوری زندگی کے رشتے کو سمجھا کے رکھ دیا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 4 باتیں سنن المرسلین ہیں، یعنی جتنے انبیاء کرام آئے ان سب نے اس سنت پر عمل کیا، یہ سب کی عادت رہی، اس لیے یہ سنن المرسلین بنی۔ ایک الحیا، کہ جتنے انبیاء تشریف لائے سب باحیا زندگی گزارنے والے تھے، کوئی ایک بھی نبی ایسے نہیں جنہوں نے بے حیائی کا عمل کیا ہو یا کرنے کی اجازت دی ہو، سب حیا کی زندگی گزارنے والے تھے۔ تو حیا کی صفت سنن المرسلین ہے۔ والتعطر، اور عطر کا استعمال کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، یہ بھی سنن المرسلین ہے۔ کوئی نبی ایسے نہیں آئے کہ جو ملنگوں کی طرح بکھرے بال ہوں اور گندا لباس ہو اور جسم سے گندگی کی مہک آ رہی ہو، کوئی نبی ایسے نہیں تھے۔ سب صاف زندگی گزارنے والے، طہارت صفائی کو پسند کرنے والے۔ پھر تیسرا والسواک، اور سب انبیاء کرام مسواک کرتے تھے، منہ کو صاف کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی النکاح، کہ نکاح بھی سنن المرسلین میں سے ہے۔ کوئی ایسے رسول نہیں آئے کہ جنہوں نے نکاح نہ کیا ہو یا کہا ہو کہ جی نہ کرو، اکیلے زندگی گزارو۔ جیسے یہ سادھو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہندو قسم کے لوگ، یہ اکیلے زندگی گزارتے ہیں۔ عیسائیوں بھی اسی طرح جو ان کے پادری ہوتے ہیں وہ اکیلے زندگی گزارتے ہیں، اور جو ان کی عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی نن بن کے اکیلی زندگی گزارتی ہیں۔
شریعت نے کہا نہیں، نکاح عبادت ہے، النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ شریعت نے آ کے کھول کے سمجھایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کو جو راستہ جاتا ہے وہ ان جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کے جاتا ہے۔ تم گھر میں رہو، معاشرے کا اچھا فرد بن کے زندگی گزارو، حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو پورا کرو، تم اللہ کے مقرب بن جاؤ گے، تمہیں رہبانیت اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ 4 باتیں سنن المرسلین میں سے ہیں، ایک حیا، دوسرا خوشبو کا استعمال، تیسرا مسواک کرنا اور چوتھا نکاح کرنا۔ بلکہ شریعت نے کہا کہ جو بندہ نکاح کرتا ہے اس کو ایک نماز ادا کرنے پر 21 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے اس پر صرف اپنی ذمہ داری تھی، اب نکاح کے بعد حقوق العباد بھی اس کے اوپر آ گئے، بیوی بچوں کے حقوق۔ جب یہ بندہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اعمال کی، اس کے اعمال کا اجر بڑھا دیتے ہیں، ریٹ بڑھا دیتے ہیں کہ میرے بندے پر بوجھ بڑھ گیا ہے، اب اس حال میں یہ میری عبادت کرتا ہے تو یہ ثواب کا مستحق ہے، ایک نماز پڑھنے پر 21 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سیدنا علی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو 5 نعمتیں مل گئیں وہ سمجھے مجھے دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں۔ پہلی نعمت شکر کرنے والی زبان، اور واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے۔ حق بنتا ہے جس پروردگار نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ہم زبان سے بھی شکر ادا نہیں کر پاتے۔ اور دوسرا ذکر کرنے والا دل، دل میں انسان اپنے اللہ کو یاد، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا ہتھ کار ول دل یار ول، کہ ہاتھ تو کام کاج میں مصروف ہوں مگر دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو۔ اور تیسرا فرمایا مشقت اٹھانے والا بدن، موٹا بدن نہیں کہا کیونکہ موٹا بدن کوئی صحت کی علامت نہیں ہے، مشقت اٹھانے والا بدن، ایسا بدن جو سخت کام کرے، مشقت والا کام کرے اور تھکے نہیں، وہ صحت مند بدن ہوتا ہے۔ تو شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا بدن، اور چوتھا فرمایا نیک بیوی۔ جس بندے کو نیک خدمت گزار بیوی مل جائے، اللہ کی نعمتوں میں سے یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ اور 5ویں نعمت فرمائی کہ وطن کی روزی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی روزی پردیس میں لکھی ہوتی ہے، بیچارے اپنے رشتہ داروں سے کٹ کے، کوئی ہالینڈ ہے، کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا، کوئی سعودیہ، کوئی کہیں کوئی کہیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ اپنے وطن میں روزی عطا فرمائے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو 5 باتیں اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہیں، جن کو مل جائیں وہ سمجھیں کہ مجھے اللہ نے سب نعمتیں عطا فرما دی۔ شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا بدن، نیک بیوی اور وطن کی روزی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے رہبری فرمائی کہ تم جب اپنے لیے بیوی کو تلاش کرو تو تم چند چیزوں کا خیال رکھو۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بیوی کو ڈھونڈتے ہوئے لوگ صرف ظاہری شکل کو دیکھتے ہیں۔ ظاہری شکل کو دیکھنا چاہیے، بچی خوبصورت ہو، قبول صورت ہو، اچھی ہو۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم بدصورت لڑکیوں سے شادی کرو،
فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو ان لڑکیوں سے جو تمہیں پسند ہو، تو تمہیں اچھی لگیں۔ تو خوبصورتی کو دیکھنا چاہیے، لیکن صرف خوبصورتی کے اوپر نہ اس کا عقیدہ دیکھنا، نہ اس کا نیکی کو دیکھنا یا کسی اور چیز کو دیکھنا، یہ بیوقوفی ہے۔ آج کل کے نوجوان غلطی یہ کرتے ہیں کہ صرف شکل دیکھی اور ریجھ گئے، اور ابو بس میں نے شادی یہی کرنی ہے۔ ماں باپ سمجھاتے ہیں بیٹا اس کا تعلق کسی اور عقیدے کے ساتھ ہے، نہیں ابو مجھے شادی وہی کرنی ہے، اور کسی چیز کو دیکھتے ہی نہیں۔ اور جو لوگ فقط حسن ظاہر کو دیکھتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ حسن ظاہر تو بہت ہی عارضی چیز ہے۔ آج جو چہرہ گلفام کی مانند ہوتا ہے، چند سالوں کے بعد وہی چہرہ تو چھوارے کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو حسن ظاہر پہ کوئی کیا فریفتہ ہو، اور حسن ظاہر تو بہت ہی کم قیمت سی چیز ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کائنات کے سب سے زیادہ خوبصورت انسان تھے، اللہ نے ان کو بہت خوبصورتی عطا فرمائی تھی، اتنے خوبصورت تھے کہ دیکھنے والی عورتوں نے کہا تھا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں، ہمیں تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے۔ تو ایسی نورانیت چہرے پہ تھی، خوبصورتی تھی کہ انہوں نے کہا ہمیں تو فرشتہ نظر آتا ہے۔ لیکن وہ مصر کے بازار میں جب بکے تو چند کوڑیوں کے بھاؤ بکے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند دراہم کے سکوں کے بدلے ان کو خریدنے والوں نے خرید لیا۔ تو مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ اللہ کے ہاں حسن ظاہر کی کوئی قیمت نہیں کہ کائنات کا سب سے حسین ترین نوجوان وہ چند سکوں کے بدلے بک رہا ہے۔ اللہ یہ سبق دینا چاہتے ہیں، لوگوں تم ظاہر کے حسن کے پیچھے بھاگو گے تو چند سکوں کی متاع کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہوگے۔ بیوٹی از سکن ڈیپ، تو اس لیے ظاہر شکل ہی کو کرائٹیریا نہ بنائیں، اس لیے کہ یہ عارضی چیز ہے۔ اصل چیز ہے سیرت کی خوبصورتی، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ حسن ظاہر سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، اور حسن سیرت ہے اس سے انسان دل خوش ہوتا ہے۔ اس لیے حسن سیرت کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ شادی کے پہلے دن لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، شکل کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پوری زندگی اس کی عقل کو دیکھا جاتا ہے، اور عقل کو پہلے دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ سارے دن ساری زندگی روتے پھرتے ہیں کہ جی بیوی ہے تو بہت خوبصورت لیکن عقل کی رتی نہیں اس کے اندر۔ تو نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم صرف خوبصورتی کی بنیاد پہ بیوی کو تلاش نہ کرو۔ دوسری وجہ بیوی کو پسند کرنے کی عام طور پہ مال ہوتی ہے۔ امیر باپ کی بیٹی ہے، جہیز زیادہ لائے گی، گاڑی لائے گی، گھر اپنا ہے، وہ داماد کو کاروبار بھی کروا کے دیں گے، تو مال کی وجہ سے لوگ نکاح کر لیتے ہیں۔ اور مال ویسے ہی ڈھلتی چھاؤں ہے، اس کا کیا بھروسہ، ساری دنیا جانتی ہے۔ لوگ صبح کے وقت امیر ہوتے ہیں، شام کو فقیر ہوتے ہیں، صبح کے وقت وزیر ہوتے ہیں، شام کے وقت اسیر ہوتے ہیں، صبح کے وقت صدر ہوتے ہیں اور شام کے وقت ملک بدر ہوتے ہیں۔ تو مال کا کیا بھروسہ، ڈھلتی چھاؤں ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس کو بھی کرائٹیریا نہ بناؤ
اور تیسرا کرائیٹیریا عام طور پر ہوتا ہے بڑا خاندان. جی گھرانہ بڑا ہے، بڑا خاندان ہے. بھئی اگر خاندان بڑا ہو، گھرانہ بڑا ہو، لڑکی کی اپنی طبیعت کے اندر نیکی نہ ہو، فرما برداری نہ ہو، تو پھر اونچی دکان اور پھیکا پکوان ہو گیا نا. تو اصل تو یہ ہے کہ عورت کے اندر صفات ہونی چاہیے. تو 3 وجوہات بتائیں. پہلا حسن، دوسرا مال، اور تیسرا حسب نسب خاندان، اور چوتھا فرمایا نیکی اور دینداری. یہ نیکی اور دینداری تم اپنی بیوی کے اندر ڈھونڈو اور اس کی بنیاد پر شادی کرو. اس لیے کہ جو نیک بچی ہوگی وہ کل کو اچھی ماں بھی بنے گی، اچھی بیوی بھی بنے گی، اور زندگی کی اچھی ساتھی بن کے بھی زندگی گزارے گی. اور جو نیک نہیں وہ زندگی کی اچھی ساتھی نہیں بن جاتی. جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی. تو اس لیے 4 پیرامیٹر ہیں جن کو سامنے رکھ کے لوگ بیوی کو ڈھونڈتے ہیں. تو نبی سامنے فرمایا تم دین کو سب سے زیادہ اہمیت دو، باقی پھر اس کے بعد ہے. اگر 4 صفتیں ہوں تو سب سے اچھا رشتہ وہی ہے، مگر دین کو سب سے زیادہ مقدم سمجھو کہ دیندار ہونی چاہیے، نیک ہونی چاہیے، عالمہ ہونی چاہیے، عمل والی ہونی چاہیے. الحمدللہ کہ مفتی صاحب کی جس بیٹی کا نکاح ہے وہ عالمہ بھی ہے، حافظہ بھی ہے. تو ایسے نیک بچے زندگی کے بہترین ساتھی بنتے ہیں. شریعت نے جس طرح لڑکی کے بارے میں بتایا کہ اس کے اندر صفات ہونی چاہیے، لڑکے کے بارے میں فرمایا لڑکے کے اندر بھی صفات کو دیکھو کہ وہ کیسا ہے، ہونے والا داماد کیسا ہے. سب سے پہلی چیز کہ اس کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے، جس کو کہتے ہیں نا احساس ذمہ داری. احساس ذمہ داری ہونی چاہیے. بعض نوجوان بہت غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے گھر کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ گھر میں بجلی کا بلب ٹھیک کروانا ہے تو بیوی الیکٹریشین کو بلا کے بلب ٹھیک کرواتی ہے. گھر کے اندر کوئی گارڈن کا کام کروانا ہے تو بیوی مالی کو بلا کے کام ذمہ لگاتی ہے. بھئی مرد کا علاج ہے، یہ باہر کے کام ہیں، مرد کو کرنے چاہیے. جو گھر کے کاموں میں دلچسپی نہ لیں وہ اچھے خامن نہیں ہوتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار سیٹ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں دلچسپی لیتے تھے. کئی مرتبہ آٹا گوندتے تھے، کئی مرتبہ روٹی بنانے میں مدد کرتے تھے اور گھر کے باقی کاموں میں، اور کئی مرتبہ گھر کے لیے چیزیں خرید کر خود تشریف لاتے تھے. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، لیکن اپنی بیوی کے لیے آگ ڈھونڈنے گئے تھے. آگ ڈھونڈنے کے لیے اللہ نے طور پر ان کو پیغمبر بنا دیا. تو گھر کا کام کرنے گئے تھے اور اللہ نے پیغمبری کا درجہ عطا فرما دیا. اس لیے گھر کے کاموں کو عبادت سمجھ کے کریں، یہ بوجھ نہیں ہوتا، یہ مرد کی شان ہوتی ہے. تو سب سے پہلی بات جو داماد کے اندر دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ اس کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی ہو. اور دوسری بات کہ بچے کے اندر تحمل مزاجی ہونی چاہیے. ازدواجی زندگی اچھی تب گزرتی ہے کہ جب خامن کے اندر تحمل مزاجی، فوربیئرنس ہو. یہ جو ہوتے ہیں نا جلد باز طبیعتیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ فوراً ریئیکٹ کر دینا، انسٹنٹینیس ریئیکٹ کر دینا، یہ بری بات ہے. ازدواجی زندگی میں انسان صبر سے کام لے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کرٹیسائز کرنے کی بجائے سمجھائے اور پیار محبت سے سمجھائے اور بات کو سنوارنے کی کوشش کرے. جو بندہ فقط بیٹھ کے کرٹیسائز کرتا رہتا ہے نا، وہ اچھا خامن نہیں ہوتا.
ہم نے دیکھا ہے بعض نوجوانوں میں بالکل کلیئرنس ٹالرنس نہیں ہوتی، اس پہ بھی اعتراض کہ بھئی نمک اتنا ہے، یہ نمک کم ہے، اس پہ بھی اعتراض کہ میرے کپڑے استری ہونے میں 2 منٹ تاخیر ہو گئی اور 1 منٹ تاخیر ہو گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہیں، ان کے ساتھ گزارا کرنا سیکھیں، زندگی نبھانا سیکھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا کر لینا، گھر کی فضا کو خراب کر لینا، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہوتی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ٹرینیں 2 ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پیسنجر ٹرین، اس کا کرایہ بھی تھوڑا ہوتا ہے اور اس پہ لوگ سفر کرنا پسند بھی نہیں کرتے، مجبوری میں سفر کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے سفر کے لیے چلتی ہے، ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن پہ کھڑی ہوتی ہے، تو بڑا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور منزل پہ 3 دن کے بعد پہنچتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ایکسپریس ٹرین، وہ ایکسپریس ٹرین جب چلتی ہے تو تیز چلتی ہے، راستے میں کوئی اسٹیشن آ بھی جاتا ہے تو سپیڈ تھوڑی دیر کم ہوتی ہے، جب اسٹیشن پاس ہو گیا تو پھر بھاگنے لگ گئی۔ وہ راستے میں ہر جگہ نہیں کھڑی ہوتی، چند نمایاں جگہوں پہ کھڑا ہوتی ہے اور منزل پہ جلدی پہنچا دیتی ہے۔ اس کی ٹکٹ بھی مہنگی ہوتی ہے اور لوگ ایکسپریس ٹرین پہ سفر کرنا بھی پسند کرتے ہیں۔ بالکل انسانوں کی زندگی بھی اسی طرح ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی پیسنجر ٹرین کی مانند ہے، آج چائے ٹھنڈی اور گرم کے اوپر میاں بیوی میں لڑائی، اور کل کو نمک کم زیادہ پر لڑائی، اور پرسوں چیز ایسے پڑی تھی، ایسے ہونی چاہیے تھے، اس پہ لڑائی۔ روز ان کی ازدواجی زندگی کی گاڑی اسٹیشن پہ کھڑی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے بولنا بند کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مقصد کو سامنے رکھتے ہیں، اور اگر کوئی اختلافی چیز آ بھی جائے تو وقتی طور پہ اس کا اثر ہوتا ہے، مگر دن میں اگر ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کر لیتے ہیں تو رات کو ایک دوسرے سے محبت پیار بھی کرتے ہیں۔ وہ اپنی منزل کو سامنے رکھتے ہیں اور ان کی زندگی ایکسپریس ٹرین کی طرح گزرتی ہے، اور ایسے لوگوں کی ازدواجی زندگی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ آج کل سائنسی دور ہے، جانتے ہیں لوگ کہ جب کوئی مشین ڈیزائن کی جاتی ہے نا تو اس میں کلیئرنس ٹالرنس ہوتی ہے۔ اگر شافٹ کا سائز اتنا ہے تو بیرنگ کا سائز اتنا ہوگا، تو کچھ 1000 کا فرق ہوتا ہے۔ اگر 0 کلیئرنس ہو جائے تو مشین جام ہو جائے گی اور چلنا بند ہو جائے گی۔ اسی طرح انسانی زندگی میں بھی اگر ٹالرنس ختم ہو جائے تو ازدواجی زندگی کی گاڑی جام ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے اور اچھی زندگی نہیں گزرتی۔ اس لیے کلیئرنس اینڈ ٹالرنس کا ہونا ازدواجی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ چنانچہ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ، کہ بڑا کام کرنے کے لیے پھر دل بھی بڑا رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ گھر کے ایک اچھے سربراہ بننا چاہتے ہیں، اچھے خامد بن کے وقت گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بھی دل بڑا کرنا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں کو ڈانٹنا، بیوی کو ڈانٹنا، کرٹیسائز کرتے رہنا، یہ اچھی عادتیں نہیں ہوتی۔ تحمل مزاجی سے آپ کام لیں، آپ کے زندگی کے کام محبت والے ہو جائیں گے اور آپ کو اپنے اولاد بیوی کی طرف سے بھی محبت کا ریسپانس ملے گا۔ یہ جو ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر لینا یا غصہ آ جانا، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ غصہ کمزوری کی علامت ہے۔ آپ اگر غور کریں تو بیمار کی بجائے نہ صحت مند کی بجائے بیمار کو غصہ زیادہ آتا ہے، مرد کی بجائے عورت کو غصہ زیادہ آ جاتا ہے، اور جوان کی بجائے بوڑھے کو غصہ زیادہ آ جاتا ہے۔ کمزوری کی علامت ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک بڑے میاں ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب میری بینائی کمزور ہو گئی ہے، ان کا بڑھاپا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے ہیں، اس کا بڑھاپا ہے۔
ڈاکٹر صاحب مجھے اب اونچا سنائی دیتا ہے. اس نے کہا بڑھاپا ہے. ڈاکٹر صاحب کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا. اس نے کہا بڑھاپا ہے. اب جب ہر بات پہ اس نے کہا بڑھاپا ہے تو بوڑھے کو غصہ آیا. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بات پہ آپ کہہ رہے ہیں بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے. تو اس نے کہا بڑے میاں یہ بھی بڑھاپا ہے. اتنی سی بات پہ غصہ کر لیا نا یہ بھی بڑھاپا ہے. تو جلدی غصہ کرنا کمزوری کی دلیل ہے. اس لیے اچھے خامد وہ ہوتے ہیں جو جلدی غصہ نہ کریں بلکہ گھر کے معاملات کو دیکھیں سمجھیں اور پھر کوئی قدم اٹھائیں محبت کے ساتھ کہ جس سے سب خوش ہو جائیں. غصے کے اوپر بات چلی تو ایک بات اور سناتا چلوں کہ ہمارے ایک دوست تھے کاروباری. میں ان کے دفتر میں ایک مرتبہ گیا تو انہوں نے اپنے دیوار کے اوپر سامنے والی پہ ایک فقرہ لکھ کے لگایا ہوا تھا ڈونٹ لوز یور ٹیمپر ہیئر وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو فائنڈ اٹ فار یو. کہ یہاں پہ تم غصہ نہ کرو ہمارے پاس فرصت نہیں کہ ہم اسے آپ کے لیے ڈھونڈ کے لائیں. پھر ایک اور جگہ ہم نے انگریزوں کی آبادی میں اس سے بھی مذاق خیز بات پڑھی. وہ یہ تھی کہ ہر بندے نے اپنے دروازے کے اوپر نہ فقرہ لکھ کے لگایا ہوا تھا. ایک نے لگایا ہوا تھا این اولڈ فشر مین لیوز ہیئر ود دی کیچ آف ہز لائف. ایک پرانا مچھیرا جو ہے اپنی زندگی کی سب سے بڑی مچھلی جو پکڑی اس کے ساتھ رہتا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کا اپنا انداز ہے. لیکن اور آگے گئے تو اس سے بڑا ایک عجیب فکرہ تھا کہ وہاں ایک انگریز نے لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ نیور مائنڈ مائی ڈاگ. میرے کتے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بیویئر آف مائی وائف. میری وائف سے بچ کے رہنا. ہم نے کہا بھائی اس کو بیوی نے خوب ستایا ہوگا. اس نے گھر کے دروازے پر اتنا بڑا لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ میرے کتے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں میری بیوی سے ذرا محتاط رہنا. تو اس سے پتہ چلا کہ ازدواجی زندگی اچھی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ غصہ زیادہ نہ کرے بلکہ اس کے اندر تحمل مزاجی ہونی چاہیے. انسانی زندگی ہے مختلف حالات آ جاتے ہیں کبھی خوشی کے کبھی غم کے کبھی صحت کے کبھی بیماری کے. تو ان حالات میں کامیابی کے ساتھ وقت کو گزار لینا یہی بندے کی اچھائی کی دلیل ہوتی ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ. تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے. ان بچے بندے کی اچھائی کا اندازہ اس کے کاروبار سے نہیں لگائیں گے اس کے دوست یار سے نہیں لگائیں گے بلکہ اس کی اچھائی کا اندازہ اس بات سے لگائیں گے کہ یہ بیوی بچوں کے ساتھ کیسے نکلا. اگر اس نے گھر والوں کو خوش رکھا ہوا ہے تو وہ ایک اچھا انسان ہے اللہ کی نظر میں. اور اگر گھر والوں کو خوش نہیں رکھا ہوا تو وہ اچھا انسان نہیں ہے. اور نبی صاحب نے فرمایا انا خیرکم لأہلی. میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں. تو نبی صاحب نے اپنی مثال سمجھائی کہ دیکھو میں وقت کا نبی ہوں اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے اچھی زندگی گزارنے والا ہوں. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی خامد اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے جب کوئی خامد اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خامد کو دیکھ کر مسکراتی ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اللہ کو خوش کرنے کا اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے.
میاں بیوی کو دیکھ کے مسکرائے، بیوی میاں کو دیکھ کے مسکرائے، اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو سب سے آسان طریقہ ہے اللہ کو خوش کرنے کا کہ اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھیے۔ یہ زندگی ہمیں ملی اسی لیے ہے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی بیویوں کو بہت محبت پیار سے رکھا ہوا تھا۔ کراچی کا ایک جوڑا تھا، میمن گھرانے سے تعلق تھا، کاروباری آدمی کا لڑکا تھا۔ شادی کے 8 مہینے بعد اس نے مجھے فون کیا کہ جی میری بیوی سے بنتی نہیں ہے، اور کل میں نے بیوی کے ساتھ بیٹھ کے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے، اور ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو بتا کے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، طلاق ہو جائے۔ پھر بیوی نے کہا کہ پہلے حضرت جی کو بتاؤ کہ یہ ہمارے حالات ہیں، بعد میں گھر والوں کو بتانا۔ تو اس لیے میں نے فون کیا ہے۔ میرا کراچی کا قریب سفر تھا، میں نے اسے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ 1 ہفتہ صبر کر لیں، میں انشاءاللہ کراچی پہنچ کر آپ دونوں کی باتیں سن کے پھر کو اس کا حل ڈھونڈوں گا۔ وہاں گیا، دونوں کی باتیں سنی تو عجیب معاملہ، یہ وہ دن تھے کہ جب حکومت نے ٹیکس کے پیپر بھرنے کا کہا تھا اور سارے تاجروں نے ہڑتال کی ہوئی تھی۔ نواز شریف کا دور تھا اور ہر جگہ مارکیٹیں بند تھیں۔ مارکیٹوں کے بند ہونے کی وجہ سے کاروبار پہ منفی اثر تھا۔ اب وہ لڑکا کاروباری تھا، وہ جب شام کو واپس آتا تو خرچے تو اتنے تھے اور نہ چیزیں بکتی نہ کوئی آمد ہوتی، تو وہ بہت ہی پریشان طبیعت کے ساتھ گھر واپس آتا۔ جب وہ گھر آتا تو اس کی بیوی اس کے لیے تیار ہو کے کھانا بنا کے بیٹھی ہوتی کہ میرا ہسبینڈ آئے گا اور میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی۔ اب خاوند کا چہرہ جو تھا وہ بہت بجھا ہوا ہوتا، تو بیوی یہ سمجھتی کہ اس کو میرے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اس کو غصہ آتا۔ میں اس کے خالہ کی بیٹی ہوں، جتنا یہ پڑھا لکھا ہے اتنی تعلیم میری بھی ہے، شکل سے اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، میرے والد کا کاروبار بھی اس کے والد سے کم نہیں ہے، کس چیز کی کمی ہے کہ یہ میرے اندر دلچسپی نہیں رکھتا، میں بیوی ہوں اس کی۔ تو وہ الجھ پڑتی اس کے ساتھ اور دونوں میں تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ روز کی بات تھی کہ میاں بیوی گھنٹوں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور 8 مہینے ان کے لڑنے جھگڑنے میں گزر گئے۔ جب مجھے صورتحال کا اندازہ ہو گیا تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی 8 مہینے تو آپ نے یہ بات سوچنے میں لگائے، اب اگر مجھے بتایا ہے تو 2-4 مہینے ذرا مجھے بھی دو کہ میں اس کا کوئی حل ڈھونڈوں۔ ان کا جی ٹھیک ہے، ہم 2-4 مہینے اپنے والدین کو نہیں بتاتے۔ تو میں نے کہا کہ ایک بات میں خاوند کو سمجھاؤں گا اور ایک بات بیوی کو سمجھاؤں گا۔ خاوند نے کہا کہ حضرت مجھے کیا سمجھانا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ تو نیک آدمی ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ذکر اذکار کرتے ہیں اور سنت پر عمل کرتے ہیں، ایک سنت ایسی ہے جو آپ کی زندگی میں نہیں، آپ اس سنت کو بھی اپنائیں۔ کہنے لگا کون سی؟ میں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور گھر والوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے اندر یہ صفت نہیں ہے۔ آپ جب دفتر بند کیا کریں نا تو دفتر کی جتنی پریشانی ہے ان کی گٹری باندھ کے بھی اندر رکھ کے تالا لگا دیا کریں کہ دفتر کی پریشانیاں دفتر کے ساتھ، بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے اگر کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ گھر آئیں تو فریش آئیں اور بیوی کو مسکرا کر دیکھیں اور اس کو سلام کہیں۔ اس نے کہا جی سنت ہے تو میں اس پر عمل کروں گا۔
پھر میں نے اس کی بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو ہمارے بزرگوں کی جو عورتیں تھیں نا وہ گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھیں، جب خامد گھر میں آتا تھا تو کام چھوڑ کر دروازے تک جاتی تھیں اور اپنے خامد کو مسکراتے چہرے سے استقبال کرتی تھیں۔ تو آپ بھی اس پر عمل کرو۔ اس نے کہا جی میں اس پر ضرور عمل کروں گی۔ دونوں نے وعدہ کر لیا۔ 4 مہینے کے بعد میاں بیوی نے پھر فون کیا، حضرت ہمارے گھر کا تو پورا نقشہ ہی بدل گیا، میں مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر آتا ہوں اور بیوی مجھے مسکرا کے استقبال کرتی ہے تو پورے گھر میں مسکراہٹیں پھیل جاتی ہیں۔ ہمیں تو یوں محسوس ہوا کہ یہ 4 مہینے ہم نے ہنی مون کی حالت میں گزارے ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کی ایک سنت نے ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچا لیا۔ اگر ایک سنت کے اندر اتنی مقناطیسیت ہے تو ہم اگر ساری سنتوں پر عمل کریں گے تو گھر میں کیسی برکتیں ہوں گی۔ چنانچہ لاہور کا ایک نوجوان تھا، اس کی شادی ہوئی اور وہ بیعت ہوا شادی کے چند ہی دن بعد، پھر اس نے داڑھی رکھ لی۔ ایک دن میرے پاس آیا، بڑا غصے میں تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے کا بھائی اس بیوی نے تو میرے ناک میں دم کیا ہوا ہے، مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بس شادی کے وقت تو میں نے اس کو پسند کر لیا تھا کہ شکل کی بہت پیاری ہے، لیکن اس کے بعد میں آپ سے بیعت ہو گیا تو میں نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، سر پہ دوپٹہ ہی نہیں لیتی، اور آج تو اس نے حد کر دیا ہے۔ اب بس میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے اجازت ملے اور میں خوب ٹھکائی کروں اس کی۔ اب وہ ذہن بنا کے آیا تھا کہ مجھے حضرت اجازت دیں اور میں بیوی کی پٹائی کروں گا۔ خیر میں نے اس کی بات سنی اور میں نے پھر اس کو کہا کہ اچھا آپ گھر واپس جاؤ اور جاتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاؤ۔ تو میرا منہ دیکھ رہا تھا، جی میں نے کہا میں نے فارسی کا لفظ نہیں بولا، اردو کا لفظ بولا ہے، مٹھائی کا ڈبہ گھر لے کے جاؤ۔ کہتے جی کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا بیوی کو جا کے کہنا کہ تمہارے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ اس کو تو غصہ تھا بیوی کے اوپر، وہ ہدیے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خیر وہ ہدیہ لے کے چلا گیا اور جا کے اس نے بیوی کو کہا کہ یہ میں آپ کے لیے مٹھائی لایا ہوں۔ تو بیوی کا دل خوش ہو گیا۔ پھر اگلی بات اس نے خود مجھے سنائی، کہنے لگا دسترخوان لگا اور ہم ابھی کھانا کھانے بیٹھے، تو کھانے کے دوران میں نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اپنی بیوی کی طرف آگے بڑھایا۔ تو بیوی نے اشارے سے پوچھا کیا؟ میں نے کہا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلاتا ہوں۔ اب وہ تو توقع ہی نہیں کرتی تھی کہ میرا خامد مجھ سے اتنی محبت سے پیش آئے گا۔ خیر خامد کے کہنے پر اس نے مٹھائی کا ٹکڑا کھا لیا۔ پھر وہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھی رہی۔ پھر اس نے سوال پوچھا کہ آج آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے مٹھائی کا ٹکڑا کھلایا، کیوں ایسا کیا؟ اس نے کہا مجھے حضرت صاحب نے کہا کہ یہ بھی سنت ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ سے بیوی کو روٹی کا لقمہ کھلایا کرتے تھے، تو میں نے سنت پر عمل کیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے بیوی کو یہ کہا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگ گئی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی اچھا اگر نبی علیہ السلام کی سنتیں ایسی ہیں تو مجھے بھی بیعت کرواؤ، میں بھی نیک بننا چاہتی ہوں۔ اس ایک سنت پر عمل پہ وہ بیوی اس کی بیعت ہوئی، اس نے پردہ شروع کر دیا، 5 وقت کی نمازیں شروع کر دیں اور اللہ نے ان کے گھر کو آباد کر دیا۔ تو ایک ایک سنت کے اندر ایسی جاذبیت ہے کہ گھر آباد ہو جاتا ہے۔ اگر ہم تمام سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے پھر گھر میں کتنی محبتیں ہوں گی، کتنی الفتیں ہوں گی۔ اس لیے کامیاب زندگی گزارنے کا بہترین اصول کہ میاں بیوی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے سنت پر عمل کرنا ہے، اس کی وجہ سے اللہ دنیا کو بھی جنت کا نمونہ بنا دیں گے
اور اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت میں میاں بیوی کو اکٹھا فرما دیں گے۔ نکاح سے متعلق چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں میں نے عرض کر دی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ پیشانی بغیر جھومر کے بھی اچھی لگ سکتی ہے اگر اس پر سجدوں کے نشان ہوں۔ آنکھیں بغیر سرمے کے بھی خوبصورت لگ سکتی ہیں اگر ان کے اندر حیا ہو۔ پلکیں بغیر مسکارے کے بھی اچھی لگتی ہیں اگر شرم سے جھکی ہوئی ہوں۔ اور انسان کا قد بغیر ہیل والے جوتے کے بھی اونچا ہو سکتا ہے اگر اس کی شخصیت کے اندر بلندی ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شخصیت کے اندر بلندی پیدا کریں، اپنے اخلاق اچھے کریں، عادات اچھی کریں، سنت کے مطابق ہر عمل کو کرنے کا عہد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ازدواجی زندگی کو بھی اچھا کر دیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ۔ بہت اچھی بات کہی ہے کسی شاعر نے، میں اس آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ کہ چہرے بجھ بھی جاتے ہیں۔ میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے۔ طلب ہے حسن کی تو پھر میری گہرائی میں جھانکو، میرے اندر جو انسان ہے وہ سب سے خوبصورت۔ جب اندر کا انسان خوبصورت ہوتا ہے تو پھر ازدواجی زندگی بھی خوبصورت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق والی زندگی عطا فرمائے، اور جس بچے بچی کا نکاح ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دلہا گیا آ جائے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الله تعالى في مقام آخر: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال الله تعالى في مقام آخر: الرجال قوامون على النساء. وقال الله تعالى في مقام آخر: وعاشروهن بالمعروف. وقال الله تعالى في مقام آخر: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. وقال الله تعالى في مقام آخر: فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی. وفي رواية أخرى: فمن رغب عن سنتی فليس مني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مفتی عبید اللہ رحیمی صاحب، آپ بچی کے چچا بھی ہیں اور اس کے وکیل بھی ہیں. کیا آپ نے مسمات صالحہ نایاب جو بیٹی ہیں حضرت مفتی احمد علی صاحب کی، ان کو علی شیر جو بیٹے ہیں غلام فرید کے، ان کے نکاح میں بعوض حق مہر 3 تولے زیور معجل اور 5 لاکھ روپے عند طلب مطابق شریعت محمدی سامنے ان شرگاہوں کے آپ نے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ جی میں نے ان کے نکاح میں پیش کیا. جی علی شیر صاحب، کیا آپ نے مسمات صالحہ نایاب کو جو بیٹی ہیں حضرت مفتی احمد علی صاحب کی، ان کو اپنے نکاح میں بعوض حق میں 3 تولے زیور معجل ادا کرنا ہوگا اور 5 لاکھ روپے عند طلب ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شرگاہوں کے؟ آپ نے صالحہ نایاب کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. ان بچوں کے لیے دعا کر لیجیے. سبحان ربی العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم، جس بچے اور بچی کا نکاح ہوا ان کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرما. اس نکاح کو دونوں طرف کے گھرانوں کے لیے عزتوں کا سبب بنا، دونوں طرف کے والدین کے لیے خوشیوں کا سبب بنا. اے اللہ، بچوں کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی عزت میں برکت عطا فرما، ان کے دین میں برکت عطا فرما، ان کے کاموں میں برکت عطا فرما. اے اللہ، ان کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. اے اللہ، ان کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. اے اللہ، جو ماں باپ کے دل کی نیک مرادیں ہیں اپنی رحمت سے ان کے حق میں پوری فرما. حاضرین مجلس کی نیک تمنائیں ان کے شامل حال فرما. اے اللہ، ان کو ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ان کو سنتوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، معاشرے کا اچھا فرد بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ اے اللہ ان زوجین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفتیں محبتیں اور زیادہ پیدا فرما، جو محبتیں آپ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں عطا فرمائیں، اے اللہ ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما، جو محبتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کے دل میں عطا فرمائیں، اللہ ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما، جو محبتیں آپ نے نبی علیہ السلام اور اماں عائشہ صدیقہ عنہا کے دل میں عطا فرمائیں، اللہ ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما، ان کو خیر کے اوپر جمع فرما، ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ اس مجمع میں جتنے مرد جوانی کی عمر کو پہنچ چکے شادی نہیں ہوئی، اللہ ان کو نیک دیندار قدردان رشتے نصیب فرما۔ جتنی بچیاں جوانی کی عمر کو پہنچ چکی اور ابھی ان کو رشتے نہیں ملے، اے اللہ ان کو نیک دیندار قدردان رشتے عطا فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہیں ان کو ازواجی زندگی کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی۔ بیماروں کے لیے اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اللہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں ان سب کو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ پریشانیوں سے محفوظ فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، سب کی مرادوں کو اپنی رحمت سے پوری فرما۔ اے اللہ اس مسکین کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں مگر آپ کے پاس تو دینے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں، اللہ خزانوں کے دروازے کھول دیجئے اور سب بندوں کے دامن بھر دیجئے، سب کی جھولیاں بھر دیجئے، اس جگہ اٹھنے سے پہلے سب کی بخشش فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مرکز کو قبولیت عطا فرما، اے اللہ مفتی صاحب کے بچوں کو نیک بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ اس ادارے کے فیض کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا، جو اس ادارے کے معاونین ہیں اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک